بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ایک حدیث کے متعلق ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کے حالات جو ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور کیا شیعہ کی عوام کو دعوت حق دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بارے میں بات ہوگی۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جس بھائی نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ اب اس حدیث کی طرف آئیں جو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ المتوفا 2010 عیسوی اکثر بیان کیا کرتے تھے، جو بالکل صحیح سند کے ساتھ، یہ حسن درجے کی نہیں ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ 3 کتابوں کے اندر موجود ہے، اور دور حاضر کے تینوں بڑے بڑے محدثین جو ہیں اس کی صحت پر اتفاق کرتے ہیں۔ نمبر 1 شیخ البانی رحمہ اللہ، نمبر 2 شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ، اور نمبر 3 شیخ شعیب ارنوت جو عرب میں سکالر ہیں، ابھی زندہ ہے۔ یہ تینوں اس کی صحت کے اوپر حکم لگاتے ہیں، اور یہ حدیث 3 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جلد 4 صفحہ 273 پر 18430 نمبر حدیث ہے۔ دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب میں، جس میں نبوت کی غیبی خبریں ہیں، جس کتاب کے اندر مستقبل کے حالات کے اوپر تقریباً 3286 احادیث پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اس کی جلد 7 اور صفحہ 413 پر یہ حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2843، اور مشکات المصابیح جسے میں نے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث، اس میں بھی یہ موجود ہے جلد 3 اور حدیث نمبر ہے 5378۔ یہ حدیث اکثر سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاحب بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، ان کی غلطیاں معاف فرمائے۔ یہ حدیث روایت کرتے ہیں سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، ایک اور صحابی حذیفہ ابن یمان سے جو رازدار رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے۔ تو وہ میرا مسئلہ نمبر 96 سن لیں، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں نے حذیفہ ابن یمان کے بارے میں بھی بتایا کہ ان کو نام کیوں بتائے گئے تھے۔ تو حذیفہ ابن یمان اس کریٹیکل حدیث کے راوی ہیں جو 5 مسلمانوں کے ادوار کے اوپر مشتمل ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دی تھی کہ مسلمانوں پر یہ ادوار آئیں گے۔ یہ حدیث آپ سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، تم میں نبوت رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ تم میں رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود 11 ہجری تک۔ ثم يرفعها اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ نبوت اٹھا لے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور 30 سال تک ہے، وہ انشاءاللہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ ان تکون، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ رہے گی۔ ثم يرفعه اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ خلافت علی منہاج النبوہ کو بھی اٹھا لے گا۔ ثم تکون ملکا عاضا، ڈاکٹر صاحب یاد آ گیا، جب بھی حدیث پڑھتے یوں کرتے تھے، ملکا عاضا، کاٹ کھانے والی ملوکیت، نہ حق لوگوں کو قتل کرنے والی حدیث میں جو آتا ہے صحیح مسلم میں 4776، یہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو نہ حق قتل کریں اور ان کا مال لوٹیں، جبکہ اللہ کہتا ہے ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، نہ ان کو حرام طریقے سے قتل کرو۔ صحیح مسلم 4776 کتاب الامارہ چیپٹر میں یہ حدیث ہے۔ امام مسلم پہ لگایا رافضیت کا فتویٰ، خیر لگائی دیتے، اس سے بڑے امام پہ لگایا، امام شافعی پر انہوں نے لگا دیا فتویٰ۔ امام شافعی کو پھر وہ شعر کہنا پڑا جو دیوان شافعی میں موجود ہے، ان کی اپنی کتاب ہے، شکر ہے، ورنہ مولوی رل کے نہ ہوتی سند ہی ضعیف کر دینی سی، اگر انہوں نے اپنی کتاب نہ ہوتی۔ یہ بے ایمان لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں، بالکل صحیح حدیثوں کو ضعیف کر دیتے ہیں اپنے مطلب کے لیے۔ یہ بخاری مسلم میں آ جائے تو وہ حدیث بیچاری بچ جاتی ہے، ادروائز کچھ نہ کچھ نکال دیتے ہیں، جو منکرین حدیث ہے بخاری مسلم میں بھی نکال دیتے ہیں۔ تو امام شافعی کا اپنا دیوان شعروں کا مجموعہ چھپا ہوا ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ اگر اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں، میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائیں۔ تو امام شافعی نے کیا گالیاں نکالی ہوں گی صحابہ کو، آپ سمجھ سکتے ہیں، اہل سنت کے امام ہیں۔ یہ احمد بن حنبل کے جو حوالے دیتے پھرتے ہیں، احمد بن حنبل تو شیعی کوئی نہیں امام شافعی کے مقابلے پر، جن سے لا کے مشاجرات صحابہ کے ہمیں اقوال سناتے رہتے ہیں۔ پہلے بھائی جی انہوں نے بڑے بزرگ کی گل کرو نا، امام شافعی ساڈے سلف نے، انہوں کی گل کرو۔ امام شافعی نے کیا گالیاں نکالی ہوں گی، اور بھائی یہی باتیں جو میں کہہ رہا ہوں جو مولانا مودودی کرتے تھے، تو ان کو انہوں نے رافضی کہہ دیا، تو وہ رافضی ڈکلیئر تو نہیں ہوگے، ان کے کہنے سے کیا ہوگا؟ تو ان کے پاس ٹوٹ کے جس کو جو مرضی فتوا دیں۔ تو امام شافعی سے پوچھا انہوں نے کون سا گناہ کیا ان کو رافضی کہا ہے؟ شیعہ بھی نہیں رافضی کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے حق بات لوگوں کو بتائی، اور وہ شاگرد تھے امام موسیٰ کاظم کے، جو کہ بیٹے تھے امام جعفر صادق کے، اور وہ بیٹے ہیں امام باقر کے، اور وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا حسین کے، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب کے رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام۔ اے انہوں نے پائی جی جرم سیدھے، اور کوئی جرم نہیں تھا ان کا۔ بہرحال تو یہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا خلافت راشدہ کے بعد۔ ثم يرفعه اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اوپر اٹھا لے گا۔ ثم تکون ملکا جبریہ، اس کے بعد جابر حکمران تم پر مسلط ہو جائیں گے۔ فیکون ما شاء اللہ ان یکون، اور وہ تم پر رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ثم يرفعه اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ ان جابر حکمرانوں کو بھی تم سے اٹھا لے گا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ،
اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے خلافت اعلی منہاج النبوہ قائم ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہے وہ خوشخبری جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے کہ یہ 5واں دور امام محمد مہدی کا دور آنے والا ہے جو خلافت راشدہ ہوگی، اور امت اس پر اتفاق کرے گی۔ ویسے تو تقریباً 500 کے قریب امام مہدی قتل ہو چکے ہیں ابھی تک، وہ اسپیشل پروٹیکشن میں ہو گے تو بچے گے نا، ورنہ اگر خدا نہ خواستہ وہ امام مہدی جو ہے وہ بریلویوں میں پیدا ہو گیا تو دیوبندیوں نے کہنا ہے جناب مشرک نے، اہل حدیث نے کہنا ہے مشرک نے، اگر دیوبندیوں میں آ گئے تو بریلویوں نے کہنا ہے گستاخ رسول ہے۔ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ 3 بار خدا نہ خواستہ اگر اہل حدیث ہی آ گئے انہیں کہنا پہلے امام حنیفہ غلط کرو تاں منیں گے امام۔ اور میں بتاؤں گا ان کا تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی عقیدہ ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہوں گے۔ آج میں دیں گا پھکیے بھی نہ دے پورے نہ دے سارے معاملات کھول کے بیان کروں گا کہ کس طریقے سے امت کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہوگا شیعہ کے اندر آگے تو ویسے ہی انہوں نے بیڑا ڈوب جانا ہے، مننا ہی نہیں کسی نے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ فرقہ واریت کی لعنت کافی حد تک ختم ہو چکی ہوگی جب ہی سب کے سب لوگ اس پر متفق ہو جائیں گے۔ اور یہ الحمدللہ ہماری دعوت کی برکت سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک فضا قائم کی ہے اور یہ چل پڑی ہے، یہ نہ سمجھیں یہ اکیلے ہیں ادھر، عرب میں بھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جو ایک کام کر رہے ہیں۔ عدنان ابراہیم کو آپ سنیں تو آپ کو لگے گا جناب وہاں وہ عرب کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے بندے اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ ایک بندہ جو ہے نا ان سب کی نت پا کے رکھی اس بندے نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیاوی علم بھی دیا ہوا ہے، ڈاکٹریٹ انہوں نے کی ہوئی ہے، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، ویسے فلسطین کے پناہ گزین کیمپوں میں پڑھ کے وہ جوان ہوئے ہیں، 4 زبانیں ان کو آتی ہیں۔ آپ ان کے ذرا عربی کے خطبات سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، وہ تو بالکل کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ میں تو پھر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک رہتا ہوں نا تو وہ تو اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، اور وہ سنیے مسجد اقصی میں امامت بھی کرتے رہے، ینگ سے ہیں وہ، اتنی زیادہ ان کی عمر نہیں۔ عدنان ابراہیم آپ لکھیں ویکیپیڈیا پہ جا کے تو پورا ان کا تعارف کھل جائے گا، تو انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی ان کے لیکچرز آتے ہیں۔ تو ہر طرف لوگ ہیں اہل سنت کے اندر ریولوشن لانے کے لیے، کیونکہ اہل سنت ہی منہج حق پہ ہے الحمدللہ۔ مسلک کی بات نہیں کر رہا، فرقے کی بات نہیں کر رہا، منہج کی بات کر رہا ہوں۔ مسلک پرستی اسلام میں حرام ہے، منہج کی بات کر رہا ہوں۔ جب ہم رافضیوں کے اگینسٹ آئیں گے تو بہرحال اس حوالے سے تو اہل سنت اہل تشیع سب کا اتفاق ہوگا، فرقہ واریت ختم ہوئی ہوگی تو جب اتفاق ہو سکے گا نا امام محمد مہدی پہ، ورنہ تو پکڑ کے انہوں نے رگڑ دینا۔ تو یہ الحمدللہ جو ہم یہ دعوت دے رہے ہیں یہ پھیل رہی ہے اور اس کی برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اور اگر نہ بھی ظاہر ہوتی میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو قرآن کے اس حکم پہ عمل کر رہے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، سورہ ال عمران آیت نمبر 64۔ آؤ اہل کتاب ہم اس بات پر تو اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اگر اہل کتاب کے ساتھ کامن ٹرمز ہو سکتی ہیں تو سنی شیعہ کیوں نہیں کامن ٹرمز کے اوپر اکٹھے ہو سکتے؟ غدیر قوم کے اوپر کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ وہ تو اہل سنت اہل تشیع دونوں کیا حدیث پائی جاتی ہے قرآن اور اہل بیت کی، کامن ٹرمز کے اوپر بات کریں گے، باقی رزلٹ نکلنا ان کو تو نظر نہیں آ رہا۔ الحمدللہ ہماری دعوت سے ہزاروں ناسبیوں اور ہزاروں رافضیوں نے توبہ کی ہے، مجھے ای میل بھی کرتے ہیں۔ ان کی دعوت کی تو آؤٹ پٹ ہی کوئی نہیں ہے نا، کیونکہ یہ تو کنویں کے مینڈک ہیں، اپنی پبلک کے سامنے چیختے ہیں، وہی سنتی ہیں، تو پھر اس کی آؤٹ پٹ تو آپ کو نظر آئے گی جس قسم کی نیگیٹو آؤٹ پٹ ضرور ہے، ماشاءاللہ بہت نیگیٹو آؤٹ پٹ ہے، اور کافی لوگ جو ہے وہ اہل سنت سے جو ہے وہ رافضی ہو گئے ہیں ان لوگوں کی نیگیٹو آؤٹ پٹ کی وجہ سے۔ ہماری دعوت سے تو الحمدللہ ناسبی اور رافضی اہل سنت کے منہج کو اختیار کیا، فرقے کو نہیں، فرقوں پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلیئر کٹ لعنت ہے، فرقہ واریت جو ہے یہ سب سے بڑی لعنت ہے۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا تھا، تو یہ فضا الحمدللہ قائم ہوئی ہے اور ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے، ورنہ اس میں پھر الزامی جواب پھکی والا اینٹی وینم مجھ سے سن لیں۔ قرآن حکیم کا اکثر حصہ یہودیوں کو ایڈریس کرتا ہے، اکثر حصہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام 125 دفعہ قرآن میں ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 5 دفعہ ہے۔ تو کتنے یہودیوں نے اسلام قبول کیا؟ 10 بھی نہیں تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہو۔ تو میں کہوں گا کہ قرآن کا کیا فائدہ، سورہ بقرہ اتنی لمبی نازل کرنے کا کیا فائدہ، یہودیوں نے تو قبول ہی کو نہیں کیا، سورہ الاعراف کا کیا فائدہ، ان کو نہ قرآن میں بھی نہیں دعوت دی، قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو ہدایت دے کسی کو نہ دے۔ اگر کوئی بندہ نہیں قبول کرنا چاہتا نہ کرے، سوئے ہوئے کو تو آپ جگا سکتے ہیں، جو بندہ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ مکرا بن کے لیٹا ہے اس کو کون اٹھا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ زبردستی تو ہدایت نہیں دے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے۔ جو نہیں اٹھنا چاہتا جائے دفاع ہو دوزخ میں جائے۔ تو ہمارا کام ہے کامن ٹرمز پہ بات کرنا، ہم لوگوں کو غدیر قوم پر بات کروائیں گے، آؤٹ پٹ کچھ بھی نکلے، ورنہ یہودیوں نے اسلام نہیں قبول کیا، آج بھی یہودی نہیں اسلام قبول کر رہے، کرسچنز کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی یہ دعوت رائے گا نہیں، یہ کرسچنز کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ اسی طریقے سے ہماری دعوت سے الحمدللہ رافضیوں کو تو اصلاح ہوئی ہے، جو ناسبی اہل سنت کے اندر گھسے ہوئے تھے ان کی بھی اصلاح ہوئی ہے، ورنہ تو یہ تو شکلیں نہیں تھے اپنی دکھا سکتے رافضیوں کو۔ الحمدللہ اب ہماری وجہ سے جو ہے وہ سر اٹھا کر چلتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا منہج ہے، آئیں بات کریں ہمارے ساتھ، خلفائے راشدین کے اوپر بات کریں۔ اگر آپ بات کریں گے حضرت معاویہ بن ابی سفیان یا حضرت عمر بن عاص یا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم ان کا کوئی دفاع نہیں کریں گے ان کی غلطیوں کا، سوائے اس کے کہ صحابی ہونے کی وجہ سے ہم ان پر لعنت کے قائل نہیں، دیٹس آل، اس سے زیادہ کوئی بینیفٹ نہیں دیں گے۔ ہاں آئیں ابو بکر عمر عثمان علی پہ بات کریں، صحیح سند کے ساتھ کوئی چیزیں لے کے آئیں، اہل سنت کی کتابوں میں یا اہل تشیع کی کتابوں میں سند صحیح ہونی چاہیے۔ ابان بن ابی عیاش کذاب راوی جس نے مولا عمر علیہ السلام کے بارے میں یہ بکواس کی کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کو قتل کیا تھا، ان پر دروازہ گرایا تھا، ابان بن ابی عیاش کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے کذاب لکھا ہے، جو اہل تشیع کے ہاں بھی کذاب راوی ہے، اس نے یہ ساری سٹوری گھڑ کر سیدنا عمر علیہ السلام کے اوپر تھوپی ہوئی ہے، جو آج سارے وہ رافضی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصول محدثین پر بات ہونی چاہیے، بات ثابت بھی ہو، جھوٹا تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، تو حق بات وہ ہے جو سند کے ساتھ ثابت ہو۔ تو دوستو امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا، تو ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے سوال کے ساتھ۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔